اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم عربی گرامر کے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں اور نحو کی ہم اسٹڈی کیا کر رہے ہیں، اور اس میں اب تک جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ لفظ جو ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، مفرد بھی ہوتے ہیں اور مرکب بھی ہوتے ہیں۔ اور مفرد میں کیا کہتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں اسم، فعل اور حرف ہوتی ہیں، اس کی 3 چیزیں، اور اسم کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسم کی ڈیفینیشن کیا اور اس کی کتنی اقسام ہوتی ہیں، کس طرح سے پہچانیں گے، یا اس کی اسم کی 12 قسمیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے ہم فعل کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ فعل کی علامات کیا ہیں، فعل کی 15 قسم کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ حرف کے بارے میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں کیا کہتے ہیں، ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں مرکب کا بیان، کہ مرکب کیا ہوتی ہیں۔ اگر ظاہر ہے ایک سے زیادہ لفظ ہوگا تو مرکب کہلائے گا۔ مرکب جو ہے مرکب جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مرکب مفید اور ایک ہے مرکب غیر مفید۔ ایک بینیفیشل ہوتا ہے، ایک نان بینیفیشل ہوتا ہے۔ مرکب مفید کیا ہے، بینیفیشل کون سا مرکب ہوتا ہے؟ تو مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ وہ مرکب جس میں کا کہنے والا اگر کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اور اسے جملہ کلام مرکب تام یا مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ یعنی کوئی بندہ اگر کوئی بات آپ سے کر رہا ہے، کوئی کہہ کے اگر خاموش ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ جی اس میں کوئی نہ کوئی خبر آپ کو، یا کیا کہتے ہیں، آپ کو طلب معلوم ہو رہی ہے۔ جیسے زید کتبہ، زید نے لکھا، تو اسے پتہ لگ رہا ہے کہ زید ایک مرد تھا اور اس نے کیا کہتے ہیں کچھ لکھا ہے۔ اس طرح اضرب، تو مار، تو اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ جی کس سے کہا جا رہا ہے کہ تم مارو۔ تو اگر کوئی ایسا مرکب جس میں کیا کہتے ہیں کوئی چیز جس میں کیا کہتے ہیں آپ کو کوئی خبر، سننے والے کو خبر معلوم ہو یا طلب معلوم ہو، وہ مرکب مفید کہلاتی ہے۔ مرکب غیر مفید کیا ہوتی ہے؟ تو مرکب غیر مفید وہ ہوتی ہے کہ وہ مرکب جس کا کہنے والا کیا کہتے ہیں اگر کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو جو ہے وہ کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ اسے مرکب ناقص بھی کہتے ہیں۔ جیسے غلام و زید، زید کا غلام، اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی طلب نہیں معلوم ہو رہی، یا کوئی خبر نہیں ہے اس کے اندر کہ جی زید کے غلام سے کیا مانے، کیا زید کے غلام نے کسی کو مارا ہے، یا زید کے غلام جو ہے نے کوئی کام کیا ہے۔ تو یہاں سے کوئی آپ کو ڈیفینیٹ بات پتہ نہیں لگ رہی ہے۔ تو بیسیکلی جو مرکب ہم نے اب تک جو پڑھا ہے کہ مرکب 2 قسم کی ہوتی ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ تو اب سب سے پہلے کیا کہتے ہیں مرکب مفید کے اوپر فردر کیا کہتے ہیں ہم بات کرتے ہیں کہ مرکب مفید جو ہے اس کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مرکب مفید کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے جملہ خبریہ اور دوسرا جملہ انشائیہ، ٹھیک ہے۔ جملہ خبریہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ جس کے کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کہا جا سکے، یعنی جب کہنے والا کوئی بات کہہ رہا ہو تو آپ اس کو کنفرم کر سکیں کہ صحیح کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے۔ اگر کیا کہتے ہیں آپ یہ بات ثابت کر سکیں تو جملہ خبریہ کہلائے گا۔ اور جملہ انشائیہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے آپ کو کوئی جملہ کہا، کوئی بات کی، لیکن آپ اس کو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکیں، تو آپ کیا کہتے ہیں وہ جملہ انشائیہ ہوگا۔ اب جملہ خبریہ کے ایگزامپل دیکھ رہے ہیں، زید قائم، کہ جی زید قائم یعنی زید کھڑا ہوا ہے یا زید کھڑا ہونے والا ہے، زید قائم۔ تو اب آپ کو اس میں کیا کہتے ہیں آپ اس میں جو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ثابت کر سکتے ہیں۔ اگر زید کھڑا ہوا نہیں ہے تو آپ کہیں گے جی آپ غلط بات کر رہے ہیں کہ زید کھڑا ہوا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ زید قائم، اور یہاں پہ کیا کہتے ہیں زید تو کھڑا ہوا نہیں ہے، تو آپ اس میں کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کیا کہتے ہیں ثابت کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا کہتے ہیں اگر کیا کہتے ہیں کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ لا تضرب، تو مت مار، تو آپ اس کو جو ہے وہ آپ اس میں تصدیق نہیں کر سکتے کہ تو مت مار وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو مت مار، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ آپ نے اس کو مارتے ہوئے تو نہیں دیکھا، تو آپ اس کو کنفرم نہیں کر سکتے۔ تو کسی جو ایسا جملہ جس میں کیا کہتے ہیں آپ بات کرنے والے کو سچا یا جھوٹا کیا کہتے ہیں ثابت کر سکیں یا مان سکیں، وہ کہلاتا جملہ خبریہ، اور جس میں بات چھپی ہوئی انشائیہ ہو وہ جملہ انشائیہ کہلاتا ہے۔ اس میں کیا کہتے ہیں آپ کہنے والے کو جھوٹا یا سچا کیا کہتے ہیں ثابت نہ کر سکیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں جناب علی جملہ خبریہ کے اوپر، چونکہ جملہ خبریہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جملہ خبریہ میں وہ ہم خبر کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ثابت کر سکتے، اس کی بھی 2 قسم ہوتی ہے۔ جملہ خبریہ کی 2 قسم ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جملہ خبریہ اسمیہ اور دوسرا تو جملہ فعلیہ خبریہ۔ اب جملہ اسمیہ خبریہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جملہ جس کا پہلا جزو اسم ہو، یا وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں جملہ اسمیہ۔ یعنی جیسے زید قائم، زید کاتب ہے،
ٹھیک ہے نا. تو وہ جملہ جس کا پہلا جزء اسم ہو, تو پہلا اور وہ جملہ جو مبتدا اور خبر سے مرکب ہو, یعنی کیا کہتے ہیں اس میں کیا کہتے ہیں مبتدا بھی ہو اور کوئی خبر بھی ہو. ٹھیک ہے, تو آپ یہ دیکھیں جو زید کاتب کہا ہے ہم نے, اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ پہلا جملہ تو اسم ہے چونکہ زید نام ہے زید, اور کاتب جو ہے پتہ لگ رہا ہے کوئی کیا کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا, تو کاتب زید کاتب ہے. تو اس طرح کا جملہ جس میں پہلا جملہ جو ہے پہلا حصہ جو ہے اسم ہو, وہ جملہ اسم خبریہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, اب جملہ اسم خبریہ جو ہے ہمیں کیا کہتے ہیں معلوم ہو گیا, اس کے دو اجزاء ہوتے ہیں, جیسا کہ ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ اس میں جو ہے دو اجزاء ہوتے ہیں, مبتدا اور خبر. ٹھیک ہے نا, مبتدا کیا ہے؟ ٹھیک ہے, مبتدا یہ کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے پہلے جز کو کہتے ہیں, یعنی پہلا جز جو مبتدا ہوگا, یا جملہ اسمیہ اس جز کا نام ہے جس کے مدلول کے بارے میں کوئی خبر بیان کی گئی ہو. جیسے ہم نے ابھی کہا آپ سے, ہم نے پڑھا کہ زید کاتب, اب پہلا جملہ جو ہے وہ اسم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسم جو یہ مبتدا ہے, اور جو اس سے کیا کہتے ہیں خبر جو دی جائے گی وہ کیا کہتے ہیں آپ کا خبر ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں مبتدا اور خبر دو چیزیں کیا کہتے ہوتی ہیں. تو اب مثال کے طور پر زید کاتب میں زید کاتب ہے, تو اب مثال میں جو ہے وہ زید مبتدا ہے کیونکہ یہ جملے کا پہلا جز ہے. تو پہلا جز جو ہوتا ہے مبتدا ہوتا ہے, اور اس کے جو مدلول یعنی ذات زید کے بارے میں کاتب ہونے کی خبر دی گئی ہے. ٹھیک ہے نا, اسے مسند علیہ اور محکوم علیہ بھی کیا کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خبر کیا ہے, اب کیا کہتے ہیں اس کے بعد کیا کہتے ہیں, یعنی جو ہم نے پہلے آپ کو بات کی ہے کہ جملہ جو خبر اسمیہ ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک مبتدا دوسری خبر. تو اب مبتدا تو زید ہو گیا, خبر کیا ہے, تو جملہ اسمیہ خبریہ کے دوسرے جز کو کہتے ہیں, یعنی یہ اس جز کا نام ہے جس کے ذریعے مبتدا کے مدلول کے بارے میں کوئی خبر دی گئی ہو. یعنی جیسے کہ زید کاتبن کہا گیا, تو پہلا حصہ کیا کہتے ہیں یہ زید ہے, یہ مبتدا ہے, اور زید کاتب ہے, تو دوسرا حصے میں خبر دی گئی ہے, تو یہ کیا کہتے ہیں خبر ہے. تو جو جملہ اسمیہ ہوگا اس کو جو ہے دو چیزوں میں مشتمل ہوگا, یعنی ایک تو کیا کہتے ہیں وہ اسٹارٹ ہوگا وہ اسم سے اسٹارٹ ہوگا, دوسرا یہ کہ اس میں دو چیزیں ہوں گی, ایک مبتدا ہوگی دوسری خبر ہوگی. مبتدا جو ہے وہ اسم ہے, اور جو وہ کام جو ہو رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کی خبر ہے. جیسے زید کاتبن کیا کہتے ہیں, ہم نے پڑھا تھا زید کاتب ہے, تو اس مثال میں کاتب خبر ہے کیونکہ یہ جملے کا دوسرا جز ہے, اور اس کے ذریعے مبتدا کے مدلول یعنی ذات زید کے بارے میں کاتب ہونے کی خبر دی گئی. اسے مسند اور محکوم بہی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, مبتدا اور خبر سے متعلق چند ضروری باتیں کیا کہتے ہیں سمجھ لیں کہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. یعنی جیسے زید قائم, مرفوع کیا ہے یعنی حالت رفیع ہے, یعنی اس میں دونوں میں کیا کہتے ہیں بیسیکلی جو ہے پیش آتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ دونوں مرفوع ہوتے ہیں. مبتدا اکثر معرفہ اور خبر اکثر نکرہ ہوتی ہے. یعنی جو مبتدا ہوگا یعنی جو پہلا اسم ہوگا وہ معرفہ ہے. معرفہ یعنی وہ دو طرح کے کیا کہتے ہیں چیزیں ہوتی ہیں, معرفہ اور نکرہ. یعنی نکرہ عام نام کو کہتے ہیں اور معرفہ کسی خاص نام کو. اب زید ہے, اب زید تو کسی خاص آدمی کا نام ہے, تو مبتدا جو ہے نا وہ اکثر جو ہے زیادہ تر حالتوں کے اندر معرفہ ہوگا, اور خبر جو ہوگی نکرہ ہوگی. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے پڑھا تھا زید کاتب کے کتابت کر رہا ہے. اب کتابت کیا کہتے ہیں عام چیز ہے, اب زید کے ساتھ لگنے کے بعد وہ خاص ہو گئی. تو مبتدا جو ہے معرفہ اور اکثر جو خبر ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتی ہے. اگر دو اسماء میں سے ایک معرفہ اور دوسرا نکرہ ہو تو معرفہ کو مبتدا اور نکرہ کو خبر بنائیں. یعنی فار ایگزامپل آپ کوئی بھی دو لفظ دے دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی اس کی آپ جو ہے نا مبتدا اور خبر بنائیں, تو آپ دیکھیں گے اس میں کون سا معرفہ ہے اور کون سا نکرہ ہے. جو معرفہ ہوگا اس کو مبتدا بنائیں گے, اور جو نکرہ ہوگا اس کو خبر بنائیں گے. جیسے ھذا شجر, ہوا انسان, زید عالم. اب اس میں کیا کہتے ہیں جو معرفہ ہوگا وہ بنے گا مبتدا, اور کیا کہتے ہیں جو نکرہ ہوگی وہ بنے گی خبر. لیکن اگر کسی اس میں نکرہ کی صفت جاری کر دی جائے تو اب اسے مبتدا بنایا جا سکتا ہے. جیسے امراتن کبیرتن قامت. اب یہ بہت کمپلیکس ہو رہا ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. ابھی آپ صرف اتنا آپ سمجھ لیں کہ جو کیا کہتے ہیں آپ کو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم نے جو آج ڈسکس کیا میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں کہ جی بیسیکلی مرکب جو ہے وہ ہم آج ڈسکس کر رہے تھے کہ جی مرکب کا کیا ہوتا ہے. تو مرکب دو قسم کی ہوتی ہیں, ایک مرکب میں مفید ہوتی ہے, دوسری مرکب غیر مفید ہوتی ہے. مرکب مفید کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ وہ مرکب اس سے کہنے والا جو ہے اگر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کیا کہتے ہیں کوئی خبر یا کیا کہتے ہیں طلب کیا کہتے ہیں معلوم ہو. اور اگر کیا کہتے ہیں غیر مفید کیا ہوتی ہے کہ وہ مرکب اس سے کہنے والا خاموش ہو جائے تو سننے والے کو خبر معلوم نہ ہو. مرکب مفید کی ہم نے دو اقسام پڑھ لی, جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ تھا جس میں جملہ کہنے والے کو سچا یا جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے,
اور جملہ انشائیہ یہ ہے کہ جس میں کہنے والے کو سچائی جھوٹا ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح سے کیا کہتے ہیں، جملہ خبریہ کی دو اقسام ہوتی ہیں، اسمہ خبریہ اور فعلیہ خبریہ۔ اسمہ خبریہ کا ہم نے ذکر کیا ہے، فعلیہ ہم نے بھی ڈسکس نہیں کی۔ اسمہ خبریہ ہم نے بتایا تھا کہ جس کے دو جز ہوتے ہیں، پہلا مبتدا ہوتی ہے اور دوسری خبر ہوتی ہے، اور بھی ہم نے بتایا تھا کہ جی جو اسمہ خبریہ ہے یہ دو اجزاء مشتمل ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ تو پہلا جز جو ہے اس کو مبتدا کہتے ہیں اور دوسرا جز جو ہے وہ خبر ہوتا ہے۔ اور ہم نے یہی بات کی تھی کہ جو مبتدا ہوتا ہے وہ نارملی کیا کہتے ہیں وہ معرفہ ہوتا ہے، اور خبر جو ہے وہ نکرہ ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں یہیں تک آج اس بیان کو کیا کہتے رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اگلے انشاءاللہ ویڈیو کے اندر کیا کہتے ہیں ہم جو ہے جملہ فعلیہ خبریہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں بات کریں گے۔ تو امید ہے کہ کیا کہتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیا کہتے ہیں پسند آئی ہوگی۔ تو ہمیں کیا کہتے ہیں اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔